آج ڈسکس کرتے ہیں کرنٹ افیئر ٹاپک کا، کرونا وائرس کا، اس کے امپیکٹ پاکستان میں، اکنامک امپیکٹ سب سے زیادہ فوکس کریں گے، اور لاک ڈاؤن کی کیا صورتحال ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے، اور یہ پاکستان کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہے لاک ڈاؤن، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ وائرس آخر ہے کیا۔ یہ ایک ایسا انفیکشیس ڈیزیز ہے جو کہ بہت نیولی ڈسکورڈ ہے۔ اس کے جو سمٹمز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں، جیسے آپ کو النس فیل ہوگا، آپ کو فیور فیل ہوگا، ڈرائی کف ہونے لگ جائے گی، اور بہت سارے کیسز میں جو ہے آپ کا جو نوز ہے وہ رنی نوز آپ کو آئے گی، پین آپ کو ہوگا، ایکے ہو۔ اس کے بہت سارے ٹائپس بھی آ گئے ہیں۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو اے سسٹمیٹک کہلاتے ہیں۔ اے سسٹمیٹک ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جن کو وائرس کا کوئی سمٹم نہیں آتا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو 5 to 6 days لگتے ہیں تھوڑا بہت انفیکشن شو ہونے میں، اور 15 days تک جو ہے وہ کمپلیٹلی آپ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اوپر سمٹمز ہیں یا نہیں، لیکن جب تک آپ بہت سارے لوگوں کو آلریڈی انفیکٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے، فیور ہو رہا ہے، یا کف ہو رہا ہے، یا پھر بریتھنگ پرابلم، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وائرس سیدھا آپ کے چیسٹ پہ اثر کرتا ہے، تو آپ فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں اور اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کر لیں۔ یہ سارے ریمیڈیز ہیں، پروٹیکشنز ہیں، سمٹمز ہیں جو پتہ چل سکتے ہیں وائرس کی آپ کے اوپر اثر ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ واحد وقت ہے جس میں آپ خود کو دوسرے انسان سے الگ کریں گے تو آپ پروٹیکٹڈ ہیں، کیونکہ اس کی کوئی ویکسین نہیں بن سکی اس وقت تک، اور یہ بات سچ ہے کہ آنے والے 1.5 سال تک یا 2 سال تک اس کی ویکسین نہیں آ سکتی، بیکاز آلریڈی اس پہ بہت ساری کنٹریز ورک کر رہی ہیں، جیسے چائنا، امریکہ، یو کے، اور بے شمار لیبارٹریز ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور بہت سارے ڈفرینٹ ریمیڈیز اور چیزیں جو ہے نا ان کا ایک حوالہ بھی دیتی ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کو آپ جو ہے وہ کنسیڈر کریں، لیکن وہ آف کورس فیلڈ ہی سسٹم نظر آ رہا ہے، بیکاز کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اب پریونشن کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو وائرس، اس کے سمٹمز اور ویکسین کے بارے میں تھوڑا رفلی ایک آئیڈیا دیا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کی، بیکاز میری ویڈیو صرف پاکستان کو فوکس کرے گی۔ اس وقت پاکستان میں کنفرمڈ کیسز ہیں 20,084، ریکورڈ ہیں 5,114، اور ڈیتھ ہو چکی ہیں 457، افسوس کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ۔ اگر پوری دنیا کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو ہمارا جو نمبر ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، الحمدللہ، اور وہ اس لیول پہ پہنچے گا بھی نہیں، آئی ہوپ سو، اینڈ انشاءاللہ دعا گو ہیں سب۔ بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے شہری ہیں۔ اس وقت ہماری معیشت یہ سب برداشت نہیں کر سکتی کہ اکانومی کو بٹھانے کے لیے، چلانے کے لیے جو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے ورک۔ انڈسٹریز بند پڑی ہوئی ہیں، بیکاز ہمیں سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، ڈسٹینسنگ کو انکریز کرنا ہے۔ کیا لاک ڈاؤن اتنا افیکٹو ہے جتنا ڈے فرسٹ سے تھا؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ ہر بندہ باہر نکل رہا ہے۔ پاکستان کی لاک ڈاؤن کی سچویشن اس طرح کی نہیں ہے جو ایک کرفیو میں ہوتی ہے، یہاں پہ فری ہینڈ ہے، ہر بندہ باہر نکلتا ہے تو آف کورس وہ ٹریول کرتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، تو وہ وائرس آ سکتا ہے۔ کہ پاکستانیز جو ہے وہ پروٹیکٹیو میئرز نہیں لے رہے تو لاک ڈاؤن رکھنے سے نقصانات بھی ہمارے اپنے ہی ہوں گے۔ اور ڈیولپڈ کنٹریز نے، جتنی بھی کنٹریز جو ڈیولپڈ ہیں جنہوں نے لاک ڈاؤن جو ہے وہ امپوز کیا، فرسٹلی ووہان میں چائنا نے امپوز کیا، اس کے بعد ریسٹ آف دا ورلڈ، یورپ جس کا ایپیڈیمک سینٹر بنا رہا، وہاں پہ اسے بہت اچھے سے امپوز کیا گیا، اور کتنی کنٹریز لاک ڈاؤن میں رہیں، لیکن لاک ڈاؤن میں رہنے کے بعد بھی وہاں ڈیتھ ریشو اور وہاں پہ ڈیمیجز اتنے ہی زیادہ ہوئے جتنے اور کنٹریز میں ہو رہے تھے۔ کیا لاک ڈاؤن پروٹیکٹ کر سکا؟ کیا لاک ڈاؤن نے ان لوگوں کو بچا لیا؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ یعنی یہ جو اسٹریٹجی ہے جو چائنا نے اپنائی تھی لاک ڈاؤن کرنے کی، وہ آئی تھنک سو فیل ہو رہی ہے، بیکاز ڈیتھ ریشو تو وہی ہیں، 2000 ایک دن میں مر رہے ہیں، 2000 کسی ایک کنٹری میں مر رہے ہیں، تو جب 2000 گھر پہ بند رہ کے بھی ان کی ڈیتھ ہو رہی ہیں، تو کیا اسے ہم ایک نئے طریقے سے ڈیل نہ کریں؟ کیا ہم سویڈن کی طرح ڈیل آؤٹ نہیں کریں؟ ایسے سویڈن نے اپنے شہریوں کو کھولا ہوا ہے، وہاں پہ بھی اپروکسیمیٹلی 20,000 کے قریب جو ہے وہ ریکارڈز ہوئے ہیں کیسز،
اور اس کے علاوہ ڈیتھ وہاں ٹوٹل 2000 تقریباً ہوئی ہیں. تو کافی کنٹرولڈ ایک لیول ہے، اور وہاں بچے اسکول بھی جا رہے ہیں، کام بھی ہو رہا ہے، بیکاز کرونا وائرس تو ایک لمبا پروسیس ہے. ایسا کبھی دنیا نے، یہ چیز کبھی دنیا نے دیکھی ہی نہیں ہے، بالکل ایک نئی چیز ہے جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. تو اس سے ڈیل کرنے کے لیے ظاہر ہے اب پاکستان کی جو اکانومی ہے اس وقت وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اسپیسیفکلی ہم بات کرتے ہیں سندھ کی. سندھ میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے مارچ سے. اب مارچ سے لاک ڈاؤن ہے اینڈ اٹس اسٹارٹنگ آف مئی. اتنا ٹائم ہو گیا ہے لیکن چیزیں اب تھوڑی اور زیادہ خراب ہو رہی ہیں. آہستہ آہستہ کیسز کے ریگولر جو آنے کا ایک لیول ہے وہ بڑھ رہا ہے. کیا لاک ڈاؤن افیکٹو رہا؟ نو، ناٹ ایٹ آل. یعنی کہ ہمیں اپنی پالیسیز چینج کرنی پڑیں گی. اگر ہم پالیسیز چینج نہیں کریں گے تو یہ ہمارے جو لو طبقہ ہے، جو کہ بلو ایوریج ہے، امیر طبقہ، غریب طبقہ اور بہت زیادہ غریب طبقہ، وہ کہاں جائے گا، کیسے کھائے گا؟ سندھ گورنمنٹ یا پاکستان کی گورنمنٹ کتنے ٹائم تک کسی کو بٹھا کے کھلا سکتی ہے؟ ناٹ پاسبل ایٹ آل. امیر سے امیر، ڈیولپ سے ڈیولپ نیشن بھی اپنے شہریوں کو بٹھا کے نہیں کھلا سکتی، پاسبل نہیں ہے. کچھ ٹائم کھلا سکتی ہیں، کچھ ان کے ایکسپنسز خود اٹھا سکتی ہیں یا کٹ آؤٹ کر سکتی ہیں، ان کے اندر کوئی تھوڑی بہت ممانعت لا سکتی ہیں، ان کو کمی کر سکتی ہیں، لیکن پوری چیزیں ان کی جو ہے وہ اکانومی سے پاسبل ہی نہیں ہے. تو اب ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اکنامک فیکٹرز کیا ہیں، پاکستان پہ یہ کیسے اثر کر رہا ہے، اور اس کے لیے کیا پالیسیز ہو سکتی ہیں فردر. لاک ڈاؤن کو اوپن کر دیا جائے، لاک ڈاؤن نہیں رکھا جائے، اور کس طریقے سے کیا کیا کام کرنا چاہیے وہ بھی ڈسکس کریں گے. پہلے اکانومی پہ آتے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ظاہر ابھی ویسے ہی اسٹیبل نہیں تھی. آئی ایم ایف کے پاس گئے ہوئے ہیں اور بہت ساری جگہوں سے ہم لونز لیے ہوئے ہیں، بہت سارے ہمیں پیسے ادا کرنے ہیں. آٹومیٹکلی اکانومی کرش تھی. اب اس کے بعد اتنا لمبا لاک ڈاؤن. پاکستان کی جو اکانومی ہے اس سے ایک ایسٹیمیٹ لگایا ہے رف 1.3 ٹریلین جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ ہے وہ بہت زیادہ ڈراپ ہو جائے گا، کیونکہ سروس سیکٹرز ورک نہیں کر رہے، ایئر لائنز ورک نہیں کر رہی، اور ڈفرینٹ جو بھی سیکٹرز ہیں جو جی ڈی پی کو گروتھ کو ہیلپ کرتے ہیں وہ سب بند ہے اس وقت. تو آٹومیٹکلی جی ڈی پی گروتھ ریشو جو ہے وہ بہت نیچے چلا جائے گا، اور امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ریشو ہے بہت زیادہ ڈکلائن ہو رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، اس میں میسو چینجز آ رہے ہیں. اچھا، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس نے پاکستان کے ایک رف ایسٹیمیٹ دیا کہ کتنا لاس ہو سکتا ہے پاکستان کو. تقریباً $5 بلین کا جو ہے وہ پاکستان کو کہا کہ آپ کو یہ ایسٹیمیٹڈ لاس ہو سکتا ہے. بٹ اکارڈنگ ٹو پاکستان آفیشلز یہ کم ہے، اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اور ایکچوئل میں اس سے بہت زیادہ ہوگا. سب سے پہلے تو یہ بات ہر کنٹری کو سوچنی چاہیے کہ اس کے لیے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرے، بیکاز اکانومی ڈسٹرب ہوگی تو آٹومیٹکلی کنٹری اور زیادہ نیچے جائے گی. تو ایک کیوں نہ وائرس کے ساتھ ڈیل تو کرنا ہے، لیکن ایک ایسا لانگ ٹرم پلان بنایا جائے جس سے ہم اپنی زندگی بھی رواں رکھیں اور اکانومی بھی صحیح چلتی رہے اور ہماری جان بھی بچتی رہے. اور جو کراچی جس کو ہب کہا جاتا ہے معیشت کا، اس کو بند رکھنے کی وجہ سے جو ریونیو ہمارا جنریٹ ہوتا ہے اس کو جو ایک نقصان پہنچے گا اس کا کوئی شمار نہیں ہے. اور جو کنٹری میں ٹیکسز دیے جاتے تھے، ڈفرینٹ چیزوں پہ ٹیکسز ہوتے ہیں، وہ 380 بلین جو ہے نا ان میں وہ نہیں اس وقت ادا کیے جا سکیں گے. ظاہر سی بات ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، تو کنٹری کو ریونیو ملتا ہے، چیزیں ملتی ہیں، پیسہ جنریٹ ہوتا ہے. جب باہر نہیں نکلیں گے، ڈیمانڈ نہیں ہوگی، تو آٹومیٹکلی آپ کا کٹ ڈاؤن آئے گا. وائرس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک نئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی، ایس او پیز تیار کرنے ہوں گے. سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ کو اور ڈفرینٹ صوبوں کی جو گورنمنٹ ہیں ان کو کچھ ایسے ایس او پیز بنا کے ان کے ساتھ ایک کام کرنے کی اجازت دینی ہو جو نہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے ڈسٹربنس کا راستہ ہو، نہ پھر اکانومی کے لیے. دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اس وقت ہمیں ہیومنس کو بھی بچانا ہے، اس وقت ہمیں اپنی اکانومی کو بھی بچانا ہے، اس وقت ہمیں اپنے لو طبقے کو بھی بچانا ہے. ان کو تینوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ہی ہم ایک سکسیس اور ایک نیشن بن کے ابھریں گے اس اتنے بڑے پینڈیمک کرائسس سے. اور یاد رکھیے گا، آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ڈیولپ نیشنز اور انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کی ایک جیسی پالیسیز نہیں ہو سکتی کسی چیز کو ڈیل کرنے بھی.
ڈیولپڈ کنٹری کا جو ایک نظریہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. اس کے پاس اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے, اس کے پاس ایسے ایسٹس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لیے بہت بڑے بڑے فیصلے لے سکتی ہے. وہ اپنی کنٹری کے لوگوں کو لاک ڈاؤن رکھ کے کافی ان کو بینیفٹس دے سکتی ہے, یا وہاں کنٹری کے لوگ اتنے بینیفیشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن برداشت کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ فار اے منتھ, فار 2 منتھ اس میں سروائیو کر سکتے ہیں کنڈیشن میں. بٹ واٹ اباؤٹ پاکستانی یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی میں بات کر رہی ہوں, وہ لوگ یہ سب لاک ڈاؤن یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پہ پوورٹی کی لائن سے لو پوورٹی لائن میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ایسے میں ان لوگوں کا کیا؟ بیکاز ہماری گورنمنٹ اتنی کیپیبل اور اتنی زیادہ اس کے پاس بینیفٹس نہیں ہیں کہ وہ بٹھا کے کھلا سکے, اور کب تک کھلا سکے. دا ریزن ہیئر از کہ ایسی پالیسیز لائی جائیں اور اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جائے کہ صحت کے ساتھ کام جاری رہے. اور ہماری جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کا لوکل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ جو ایک رابطہ نہیں ہے, اس کا ایک تسلسل نہیں ہے, آپس میں بیان بازیاں سو کالڈ اس وقت بھی اس اتنے بڑے کرائسس میں بھی دونوں طرف سے بیان بازیاں اور سیاست, کیا یہ شو کرتی ہے کہ ہم ایک نیشن ہیں؟ کیا ہم ایز اے نیشن اس وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, یا ہم اس سے اور زیادہ پیچھے چلے جائیں گے خدا نخواستہ؟ کیونکہ جس طرح سے ہماری لیڈرشپ اور ہمارے لوگ اسے ڈیل کر رہے ہیں, یہ ہمیں بہت پیچھے بھی لے کے جا سکتا ہے, بیکاز یہ وائرس گیم چینجنگ چیز ہے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک, اور اس پہ بریف انالیسز میں نے کیا. اسے پڑھیے, انڈرسٹینڈ کیجیے, اور اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے یا کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں کوشچن پوچھ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. سبسکرائب مائی چینل, پریس the bell icon for the notifications of video. Thank you so much. God bless you all.